بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ امیر کی بیعت اور اس کی اطاعت فرض ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے کئی ویڈیوز بنائی ہیں جس میں ہم نے دلائل دیے ہیں کہ امیر کی بیعت بھی اور اس کی اطاعت بھی فرض ہے اور ضروری ہے۔ اسلام انفرادیت کا دین نہیں ہے، اسلام اجتماعیت کا دین ہے۔ لیکن جو مخالفین ہیں اس بات کے، وہ ہمیں بخاری کتاب الفتن سے ایک دلیل پیش کرتے ہیں، وہ حدیث نبی علیہ السلام کی، اور اسے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیعت اور اطاعت جو ہے یہ خلیفہ کی ہوتی ہے، یعنی بادشاہ کی ہوتی ہے جس کے پاس قوت ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ واقعی جس کے پاس قوت ہو اس کی بیعت اور اس کی اطاعت ضروری ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ امیر کے پاس قوت نہ ہو اور اس کے پاس قوت ہی نہیں ہوتی اور اس کی اطاعت اور بیعت اس لیے فرض نہیں ہے۔ تو آئیے آج ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں جو دلیل پیش کی جاتی ہے۔ بخاری کتاب الفتن میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا من کرہ من امیرہ شیئا یکرہہ فلیصبر فإنہ من خرج من السلطان شبرا مات میتۃ جاہلیہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اپنے امیر کی کوئی شے ناگوار گزرے تو اس کو اس پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جو سلطان سے بالشت حال بھی الگ ہوا، اس کی موت آ گئی تو وہ موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ ناظرین، اس حدیث میں پہلے حصے میں امیر کا لفظ آیا ہے اور دوسرے حصے میں سلطان کا لفظ آیا ہے، تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ امیر ہی سلطان ہوتا ہے، اور یہ جو سلطان کا لفظ ہے اس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ بادشاہ ہے۔ تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ جو سلطان ہے وہ لفظ جو ہے وہ قوت اور اختیار کے معنوں میں بھی آتا ہے، دلیل یا حجت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے سورہ ہود آیت نمبر 96 کو دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ اس کا، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بِآيَاتِنَا اپنی آیات کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور روشن دلیل کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور روشن حجت کے ساتھ۔ تو سلطان یہاں پہ جو ہے وہ دلیل یا حجت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اور جو قتل کر دیا جائے ظلم کے ساتھ، وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا، بس ہم نے بنایا ہے لِوَلِيِّهِ اس کے وارث کے لیے، اس کے ولی کے لیے، سلطانہ اس کے ولی کے لیے، اس کے وارث کے لیے سلطان بنایا، یعنی اختیار بنایا۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ہم نے اس کے ولی کے لیے اختیار دیا ہے کہ جو شخص قتل کر دیا جائے ظلم کے ساتھ تو اس کے ولی کو اختیار ہے۔ تو یہاں پہ سلطان کا معنی اختیار ہے۔ پہلی جو دلیل میں نے پیش کی اس میں سلطان کا معنی حجت یا دلیل ہے، جبکہ یہ جو آیت ہے اس کے معنی میں جو سلطان ہے اس کا معنی جو ہے وہ اختیار ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان کا معنی قوت اور طاقت کا بھی ہے، اور سورہ الرحمن کی آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا، اگر تم کو استطاعت ہو تو نکل جاؤ، من اقطار السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے کناروں سے، فنفذوا تم نکل جاؤ۔ تو کیا فرمایا من اقطار السماوات والارض فنفذوا لا تنفذون، تم نہیں نکل سکتے الا بسلطان، مگر یہ کہ تمہارے پاس کوئی قوت ہو۔ تو اب یہاں پہ اس سورہ الرحمن کی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سلطان کا معنی قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور اسی سلطان کا معنی پچھلی آیت میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ دلیل یا حجت بھی اور اختیار بھی ہے۔ اب ہم نے جو مخالفین کی اس دلیل کو لیا تھا کہ جس میں بخاری
کتاب الفتن سے انہوں نے یہ حدیث پیش کی تھی کہ امیر نہیں بلکہ خلیفہ یا سلطان کی اطاعت اور بیعت ہوتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو پہلے حصے میں امیر کا لفظ آیا ہے وہ دوسرے حصے میں سلطان کا لفظ آیا ہے، تو سلطان کا لفظ بھی امیر کے لیے آیا ہے. یہ کوئی دو الگ چیزیں نہیں ہیں. امیر جو ہے اپنی تنظیم کی وجہ سے ایک مرکزی عہدہ ہوتا ہے، اس کے پاس مرکزیت ہوتی ہے اور اس کی یہ طاقت ہوتی ہے. اس مرکزیت کی وجہ سے اس کے پاس دلیل یا حجت ہے وہ، اور وہ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے. وہ اپنے مامورین کو سزا بھی دے سکتا ہے، اپنے مامورین سے اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق لاگو کروا سکتا ہے. تو ظاہر ہے اس کے پاس اگر یہ طاقت ہے، اختیار ہے، تو وہ اس کی امارت کی وجہ سے ہے. اور اگر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو اس کا قوت اور اس کا اختیار ختم ہو جائے گا. اسلام میں امیر کی اطاعت لازم ہے. جب امیر کی اطاعت لازم ہے تو امیر کی پھر قوت بن جاتی ہے، اس کی طاقت بن جاتی ہے. اسی لیے جو امیر کا لفظ پہلے حصے میں آیا ہے، دوسرے حصے میں سلطان بھی امیر کے لیے آیا ہے، چونکہ اس کا جو عہدہ ہے وہ قوت کا متقاضی ہے. اور اسی لیے بادشاہ جو ہوتا ہے وہ بھی سلطان ہوتا ہے، چونکہ اس کے پاس بھی قوت ہوتی ہے اور طاقت ہوتی ہے. تو طاقت اور قوت صرف ضروری نہیں ہے کہ بادشاہ کے پاس ہو. اگر امیر ہے، اس کے پاس بادشاہت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو اس کی تنظیمی طاقت تو ہے، اور اس تنظیمی طاقت ہی کی وجہ سے اس کو جو ہے سلطان کہا گیا ہے سب حدیث میں. تو یہ حدیث جو ہے مخالفین کے کام نہیں آئے گی، کیونکہ اس حدیث سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد ہے وہ امیر ہی کے بارے میں ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ امیر خلیفہ ہو یا نہ ہو. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اطاعت اور بیعت امیر کی ہے، بے شک وہ خلیفہ ہو یا نہ ہو. اسی حوالے سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت جو مکی زندگی ہے اس میں بھی کی جاتی تھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس طاقت نہیں تھی. اور پھر مدینہ میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس طاقت مل گئی، ریاست قائم ہو گئی اور نبی علیہ السلام ایک قوت کے حامل ہو گئے، تو اس وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی جائے گی. اور پہلی جو زندگی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو مکہ والی زندگی ہے، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ بھی ہمارے لیے سنت ہے. اور جو مدینہ والی زندگی ہے وہ بھی ہمارے لیے نمونہ اور سنت ہے. تو دونوں پر عمل کیا جائے گا. اب اگر کوئی امیر حق پر ہے، صحیح جماعت ہے، تو تمام جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا مسلمین ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایک امیر پر اکٹھے ہو جائیں، اس کی بیعت کریں اور اس کی اطاعت کریں. اور یہی حق ہے اور اسی پر چلنا چاہیے. آپ مختلف حدیثیں اور بھی دیکھ سکتے ہیں، قرآن مجید کو بھی دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کو یہی کچھ ملے گا. ہم نے تو یہی کچھ سمجھا ہے. اگر آپ کچھ اور سمجھتے ہیں تو آپ مزید ہمیں بھی بتائیں، تحقیق کریں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو بات کہیں وہ ٹھیک ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی اگر بات ہے اور وہ حق ہے تو ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.